اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی مل جائیں تو بھی قرآن جیسی کتاب یا اس کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن یہ معجزہ ہے، اور جب قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے تو کافر جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے طرح طرح کے معجزات مانگ رہے تھے، انہیں کوئی معجزہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جب اتنا بڑا معجزہ عطا فرما دیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مزید اس قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن صرف حق کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے. حق کا معنی کیا ہے؟ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور ختم نہ ہو سکے. اور ایک روایت کے مطابق حق سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جو چیز باطل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. تو قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا. اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ مٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی ہیں. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے احکام بدل نہیں سکتے. یہ کتاب فانی نہیں ہے بلکہ لا فانی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے. اس کتاب میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی، نہ کچھ بدلا جا سکتا ہے، اور نہ کچھ اور اس کے اندر تنسیخ کی جا سکتی ہے. اور اس کتاب کی کوئی مثال لا کر کے اس کا معارضہ کرنا چاہے تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں لا سکتا ہے. اور پھر رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا. یعنی اس ارشاد میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کافر جو کہتے تھے نا کہ یہ دکھا دو، پہاڑ ہٹا دو، نہریں جاری کر دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو، تو رب نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو اللہ نے مجھے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، اور میرا کام یہی ہے. اب تم اگر قبول کر لیتے ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں قبول کرتے ہو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. میرا کام ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا. جو ڈرے گا، ایمان لائے گا، وہی بندہ کامیاب ہوگا. پھر ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن پاک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. آپ فرما دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور وہ ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اور قرآن ان کے خشوع و خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے. یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اصل میں کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اگر ہم قرآن کو معجزہ مان لیں تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے؟ جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو توریت ایک ہی بار میں پوری کتاب دے دی گئی تھی، آپ کو پورا قرآن مقدس ایک بار میں کیوں نہیں دیا گیا؟ جیسے توریت اور انجیل کو ایک بار کے اندر نازل کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں.
اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کا یاد کرنا آسان ہو جائے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی جو مدت رہی ہے 23 سال اور کچھ مہینوں میں جو نازل ہوا ہے، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، الگ الگ طرح کے حالات پیش آتے تھے، جیسے سوالات ہوتے ویسے قرآن نازل ہوتا، جیسے حالات پیش آتے ویسے قرآن نازل ہوتا۔ اگر ایک بار میں اگر پورا قرآن نازل ہو جاتا تو یہ فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کو 23 سال اور کچھ ماہ میں نازل کیا تو اتنے دنوں تک وہی نازل ہوتی رہی، تو وہی کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہوا رہا، یہ بھی ایک بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو بار بار جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آنے کا شرف پاتے رہے۔ حضرت جبریل کی بھی تمنا تھی کہ بار بار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملے، ایک فائدہ اس سے یہ ہوا۔ اور اسی طرح توریت جو ہے وہ کوئی طور پر ایک بار نازل ہوئی تو وہ طور پہاڑ جو ہے وہ عظمت والی جگہ بن گئی۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کچھ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینے میں، کچھ مدینے کی گلیوں میں، کچھ مکہ کے بازاروں میں، غار ہرا میں، غار ثور میں، بدر میں، احد میں، الگ الگ جگہ نازل ہوا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ نازل ہوا۔ تو اس طرح کوئی طور پر اگر ایک جگہ نازل ہوا تو ایک پہاڑ کو عظمت مل گئی، اور قرآن الگ الگ جگہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اتنی ساری جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی کہ اتنی جگہوں کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں فرمایا کہ قرآن کا جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹھوڑی کے بل گر جاتے ہیں۔ ٹھوڑی کے اوپر داڑھی ہوتی ہے، اور بندہ جب اپنی داڑھی کو زمین پہ رکھتا ہے تو بہت عاجزی کی دلیل ہوا کرتی ہے، بہت تعظیم کی دلیل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ انسان زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر منہ کے بل گر پڑتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ٹھوڑی اور پیشانی کو بندہ رکھ دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ یعنی جو پہلے آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ نبی آئیں گے اور ان پر قرآن نازل ہوگا، سب ان کو پتا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے روتے ہوئے، اور قرآن پڑھنے سے ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بہت کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایمان لانا ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی سے سالن ابلنے کی آواز آتی ہے، یا جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی جب تلاوت فرماتے تو اس قدر رویا کرتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ میں جو بتایا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کا حکم دیا، قرآن مقدس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اسی کی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو، اور اس پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر غور و فکر نہ ہو۔ اب بندہ اگر جلدی جلدی پڑھے گا تو غور نہیں کرے گا، آہستہ ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے گا تو غور و فکر کر کے پڑھے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پورا قرآن پاک میں حدر یعنی معنی میں غور کیے بغیر پڑھ لوں۔ یعنی فرماتے پورا قرآن پڑھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جلدی جلدی پڑھنے میں، جو آہستہ آہستہ ان دو صورتوں کو پڑھنے کے اندر مزہ ہے۔ اور قرآن مقدس میں بہترین تدبر اور ترتیل وہی ہے جو نماز کے اندر ہو۔ بندہ قرآن پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے اور نماز میں پڑھے تو پھر کتنا مزہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بندے کی قبر میں بندے کو وہی اطمینان ملے گا، وہی سکون ملے گا جو اس کو نماز کے اندر ملا کرتا تھا، تو وہ اپنی اس آرام گاہ میں ویسے ہی راحت پائے گا جیسے نماز کی حالت میں پاتا تھا۔ اب جو بندے نماز میں آہستہ آہستہ قرآن مقدس کی خوب تلاوت کرتے ہیں تو ان کو جو مزہ آتا ہے قبر کے اندر بھی ان کو وہی مزہ آئے گا اور وہی سکون ملے گا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قبر میں مجھے خوب سکون ملے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں خوب آہستہ آہستہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرے۔ اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ قرآن
روتے ہوئے پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع بڑھتا ہے. نماز کو یہ قرآن کو جو ہے روتے ہوئے پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور تلاوت کے دوران مشاہدہ حق میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے مجھے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے. تو یہ قرآن پڑھنے کا مزہ اور لطف ہے. اور حضرت سیدنا سلیمان ابن ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی سے حضرت سیدنا ابن صوبان کے پاس میں رات کے کھانے کی بات کر کے رکھی تھی, وعدہ کیا تھا, لیکن انہیں دیر ہو گئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کا وقت ہو گیا. تو صبح کے وقت میں ان کے بھائی ملے تو کہنے لگے آپ نے تو رات میں کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا, وعدہ پورا نہیں کیا, آپ تشریف نہیں لائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں بتاتا کہ مجھے کیا مجبوری ہے. فرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے, میں نے نماز عشاء ادا کی تو خود سے کہا کہ جانے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو جب میں وتر کی نماز میں نے اپنے سامنے ایک سر سبز و شاداب باغ دیکھا جس میں رنگا رنگ کے جنت کے پھول تھے, میں انہیں دیکھتا رہ گیا اور صبح ہو گئی. تو بندہ جب نماز میں تلاوت کرتا ہے اور ڈوب کر کے تلاوت کرتا ہے تو پھر نماز میں اس کو اتنا لطف آتا ہے کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کچھ خیال آتا ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کیا میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کہ جس کا خیال میرے دل میں آئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں قرآن پڑھوں اور میرے دل میں کسی اور کا خیال آ جائے؟ اور بندہ جب غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھے تو پھر اس کی لذتوں کا جو ہے وہ لطف الگ ہی ہوا کرتا ہے. بعد ہمارے اسلاف کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی سورت تلاوت فرماتے تھے اور ان کا دل اس میں مشغول نہیں ہوتا تو اس سورت کو دوبارہ پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر قرآن پڑھتے ہوئے دماغ اگر ادھر ادھر چلا جاتا تھا تو دوبارہ پڑھتے تھے. بولے جب دھیان ہی نہیں دیا تو پڑھنے کا مزہ کہاں آیا؟ اور اگر اچھا ایک روایت میں یہ ہے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دوران تلاوت ایسا ہی کرتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کو اس طرح تر و تازہ پڑھتا ہے جیسے یہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کے پڑھنے کی طرح پڑھے. یعنی یہ ابن ام عبد یہ صحابی رسول قرآن پاک کو بہت دل و دماغ لگا کے پڑھتے تھے اور باریک بینی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا ایسے ہی تلاوت کیا کرو. اور ابھی جو رونے کا ذکر ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت رونا چاہیے, حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں میں آواز کے لحاظ سے قرآن کریم کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تم اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا پاؤ. یعنی اللہ کے خوف سے بندہ رونے لگ جائے. جیسا کہ مشہور بھی ہے روایت میں جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو اور رو نہ سکو تو رونے جیسی صورت بنایا کرو. ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا ہے تو جب تم اس کی تلاوت کرو تو غم زدہ ہو جایا کرو. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن پڑھو تو ایسے بے دھیان سے پڑھو, یعنی غمناک صورت بنا لو. اور قرآن پاک میں جو وعدہ اور وعید ہیں, سزائیں ہیں, جو عذاب ہے ان کا ذکر آئے تو دیکھو کہ وعدے پہ خوشی مناؤ, اور کوئی وعید کا ذکر آئے, عذاب کا ذکر آئے تو رونے لگو. تو یہ قرآن پڑھنے کا لطف ہوا کرتا ہے. تلاوت قرآن میں غم اور رونے والی صورت بنانے پر ابھارنا اس لیے ہے تاکہ بندہ پورا دل لگا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سجدہ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی مت کیا کرو جب تک رو نہ لو. یہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یہ سجدہ سبحان ہے, اور آپ نے جو بھی آیت کریمہ سنی ہے وہ آیت سجدہ ہے. آپ سب لوگ اس کے اوپر سجدہ کرنا, کیونکہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے یا اس کو سنا جائے تو سجدہ سے یہ سجدہ تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے. تو یہ سجدہ تلاوت کی جو آیت پڑھی گئی ہے آپ سب لوگ ایک ایک سجدہ جو ہے وہ تلاوت والا کر لینا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب سجدہ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رو لو. یعنی آپ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے, اور فرمایا اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل رونا چاہیے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علماء کرام کے فہم قرآن کی وجہ سے رونے کی طرح رونا نہ آئے تو پھر اپنے آپ کے اوپر رویا کرو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آیا, میں نے اللہ کا کلام پڑھا مجھے رونا کیوں نہیں آیا. جیسا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں
اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن پاک میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صرف قرآن کی تلاوت ہے، رونا کہاں ہے؟ یعنی تلاوت کرو تو ساتھ میں تم کو رونا بھی چاہیے، تم روئے کیوں نہیں؟ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو اس وقت یا تو روئے، اور رو نہ سکے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرے. آج کل ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو لطف نہیں آتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا قرآن کھولتے نہیں، اگر کبھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن خوانی میں تو بس جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر کے اٹھنے کے چکر میں رہتے ہیں. ابھی قرآن کی جو لذت ہے وہ ملی نہیں ہے. بخدا اگر قرآن کی لذتوں کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ ہی نہیں آئے گا جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے. پھر بندہ جب الحمد شریف شروع کرے گا تو اس کا دل چاہے گا پورا قرآن ختم کرنے کے بعد ہی میں اٹھوں. دیکھیں بزرگان دین ایک ایک رات میں پورا قرآن کیوں ختم کیا کرتے تھے؟ انہیں قرآن کے اندر وہ لطف اور وہ سرور، وہ مزہ ملا کرتا تھا، وہ دھیان لگا کے پڑھا کرتے تھے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ اگر سمجھتا ہے تب مزہ آئے، نہیں. قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن بندہ پورے ادب کے ساتھ میں جب دل لگا کے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا نور اس کے دل میں اترتا ہے تو اس کو خود بخود ہی لطف آنے لگتا ہے، اگرچہ قرآن کا معنی اس کو سمجھ میں نہ آئے. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یعنی وہ جب قرآن پڑھتے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اور قرآن ان کے خشوع و خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے. اگر ہماری ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کو اپنے اوپر رونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں روتے قرآن پڑھتے وقت میں، اور اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمارے دل کو بھی وہ لذت دے کہ جب تیرا قرآن پڑھے تو ہم کو بھی رونا آئے. کیونکہ بغیر روئے ہوئے قرآن پڑھنے میں مزہ ہے ہی نہیں. اور اگر نہ آئے رونا تو پھر کوشش کرو کہ اپنے آپ کو غمناک صورت بنا لو اور یہ تصور کر کے پڑھو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. تو جب پڑھو گے اس انداز کے اندر تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے اندر لطف اور مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم اور محبوبان بارکہ کے صدقے میں مولا قرآن کی لذتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے اور مولا اخلاص کے ساتھ میں مولا قرآن کی مولا باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت کر لیں.